معاشرے کے اندر لوگ علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ علم کی اہمیت کو اگر آپ سمجھ لو گے تو علم کو ہمیشہ طلب کرتے رہو گے، علم کی تلاش میں لگے رہو گے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم حاصل کرنا مشکل ہے، ہر انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اگر ہو بھی جاتا ہے نا تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، کیونکہ علم نافع ایک ہوتا ہے اور ایک علم غیر نافع ہوتا ہے۔ علم نافع اگر حاصل ہو جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہے جو انسان کو دنیا میں چمکا دیتا ہے، جو انسان کو آخرت میں چمکا دیتا ہے، جو انسان کو قبر میں چمکا دیتا ہے۔ علم تلاش کیا کرو، علم کی اہمیت کو سمجھو۔ علم انسان کو ہر چیز سے بچا لیتا ہے، علم انسان کو دنیا کے اندر تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، علم کو حاصل کیا کرو، علم کی اہمیت کو سمجھو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں علم کی اہمیت کیا ہے، علم کیا چیز ہے، علم کسے کہتے ہیں، علم انسان کی کہاں کہاں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، علم کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ علم شیطان مردود سے بچنے کے لیے اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے، اور بغیر علم دین کے شیطان سے بچنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل بات ہے۔ ایک گاؤں کے اندر کچھ لوگ شیطان کے بہکانے پر ایک درخت کی پوجا کرنے لگے، ایک درخت کو پوجنے لگے، ایک درخت کی عبادت کرنے لگے۔ اتفاقاً اس گاؤں میں ایک عابد گزار رہتا تھا، ایک عبادت گزار رہتا تھا، ایک زاہد رہتا تھا۔ اس عابد نے جب گاؤں والوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا، گاؤں والوں کو درخت کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، گاؤں والوں کو درخت کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس کی آنکھیں لال ہو گئی اور کلہاڑی کو پکڑتا ہے، کلہاڑی کو لیتا ہے، لینے کے بعد درخت کے پاس پہنچتا ہے کہ درخت کو کاٹ دیا جائے تاکہ یہ درخت نہ رہے گا۔ اگر درخت نہ رہے گا تو لوگ اس کی پوجا نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کو واحد نہیں جانیں گے، اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ راستے میں شیطان آ گیا، راستے میں شیطان ملا، اس عابد سے لڑنے جھگڑنے لگا اور کہا میں ہرگز اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا، ہرگز اس درخت کو مٹانے نہیں دوں گا۔ عابد صاحب جوش و جذبات میں آ گئے، کلہاڑی لے کر آگے بڑھتے رہے، آگے چلتے رہے اور شیطان اسے روکتا رہا، یہاں تک کہ دونوں میں کشتی شروع ہو گئی، کشتی ہونے لگی، لڑائی ہونے لگی اور عابد نے شیطان کو اٹھا کر پٹک دیا، شیطان کو اٹھا کر پچھاڑ دیا۔ پھر بھی شیطان درخت کو کاٹنے سے روکتا رہا، درخت کو کاٹنے سے منع کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے کئی مرتبہ شیطان کو پچھاڑ دیا، شیطان کو پٹک دیا۔ آخرکار شیطان عاجز ہو کر بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، بڑے پیار سے کہنے لگا، بڑی محبت کے ساتھ کہنے لگا، حضرت آپ کیوں اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہو، آپ اس درخت کو کیوں مٹانا چاہتے ہو؟ اگر آپ نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو یہ لوگ دوسرے درخت کی پوجا کرنے لگیں گے، یہ لوگ دوسرے درخت کے سامنے جھکنے لگیں گے، یہ لوگ دوسرے درخت کی عبادت کرنے لگیں گے۔ ایسا کیجئے آپ اپنی عبادت خانے میں تشریف لے جائیے، عبادت خانے میں جائیے، میں روزانہ آپ کے جائے نماز کے نیچے ایک اشرفی لا کر رکھ دیا کروں گا، ایک دینار رکھ دیا کروں گا، اسی دینار سے اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کر لیجئے اور غریبوں میں خیرات بھی کرتے رہیے تاکہ عبادت کا ثواب ملتا رہے اور آپ کو خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ عبادت کا ثواب الگ ملے گا، خیرات کرنے کا ثواب الگ ملے گا، یہ آپ کے لیے مفید ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ عابد شیطان کے جال میں پھنس گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اگر میں نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو یہ لوگ دوسرے درخت کو پوجنے لگیں گے، دوسرے درخت کی عبادت کرنے لگیں گے۔ میرے عزیزو غور کرنے کا مقام ہے، کلہاڑی اٹھا کر اپنے گھر کی طرف واپس ہونے لگا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ واقعی ایک اشرفی، ایک دینار رکھا ہوا ہے۔ عابد بہت خوش ہو گیا۔ اسی طرح کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، کچھ دنوں تک سلسلہ چلتا رہا، مصلی اٹھاتا تو دینار کو پاتا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے، جب وہ انسان کچھ دنوں تک یہی سلسلہ جاری رہا، یہی دیکھتا رہا، مصلی اٹھاتا تھا
تھا اشرفی کو پاتا تھا، دینار کو پاتا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک عابد صاحب مصلی اٹھاتے رہے، چھاڑتے رہے، مگر کوئی دینار نہ ملا۔ پھر جلال میں آئے، کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے چل دیے، درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیے، درخت کو ختم کرنے کے لیے چل دیے، مگر کیا ہوتا غور کرنے کا مقام ہے۔ راستے میں پھر وہی شیطان ملتا ہے۔ کہا عابد صاحب کہاں چلے؟ عابد نے کہا میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، اس درخت کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد اور بھی غصے میں آ گیا اور جلال میں آ گیا اور کہا دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کاٹنے دیتے ہو، تم کیسے مجھے روکتے ہو۔ پھر دونوں کی کشتی شروع ہو گئی، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ شیطان نے عابد کو اٹھا کر پٹک دیا، عابد کو پٹک دیا، پچھاڑ دیا۔ عابد اٹھا اور اٹھنے کے بعد زور لگایا، طاقت لگائی تاکہ شیطان کو دوبارہ پچھڑ دوں، لیکن میرے عزیزو وہ ناکام رہا، یہاں تک کہ عابد صاحب کی حالت خراب ہو گئی۔ عابد صاحب میں طاقت نہ رہی، کوئی ہمت نہیں تھی کہ اب وہ شیطان کو پچھڑ دے، شیطان کو پچھاڑ دے۔ شیطان نے کہا حضرت خیریت چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اگر خیریت چاہتے ہو۔ پہلی مرتبہ جو آپ کو کامیابی ملی تھی، آپ نے مجھے پچھاڑا تھا، وہ صرف آپ کے اخلاص اور للہیت کی بنا پر کہ محض رضا الہی کے لیے آپ درخت کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، مگر اب تمہارے اندر اخلاص نہیں رہا، اللہ کی رضا نہیں ہے، اس لیے تم ہرگز اب کامیاب نہیں ہو سکتے، ہرگز مجھے پچھاڑ نہیں سکتے، ہرگز مجھے ناکام نہیں کر سکتے۔ دیکھا آپ نے علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان نے عابد کو اس طرح سے گمراہ کر دیا، اس طرح سے بیکار کر دیا، اس طرح سے پچھاڑ دیا۔ میرے عزیزو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المتعبد بغیر الفقہ کالحمار فی الطاحون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بغیر علم کے عابد بننے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ چکی میں گدھا ہے۔ میرے عزیزو غور کرنے کا مقام ہے، اس لیے آپ کو اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ علم دین کو حاصل کرے، علم دین کی اہمیت کو سمجھے۔ علم کی اہمیت کو سمجھو گے تو آپ بھی علم کی تلاش میں لگ جاؤ گے۔ انسان کی ہر جگہ علم مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے علم کو ڈھونڈو، علم کو تلاش کرو، علم کو جتنا چاہو حاصل کر لو۔ علم ایک نور ہے، جتنا آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کے اندر علم آپ کی مدد کرے گا، قبر کے اندر آپ کی مدد کرے گا، اور کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی